नुकसान पाकिस्तान को है, इंडिया को पाकिस्तान को नुकसान है। आप ये जितने दिन में ये सारा कुछ हो रहा है, और ये एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हर दफ़ा जब वहाँ पे कोई ना कोई बाहर का लीडर आया होता है उस टाइम ये वाक़या क्यों होता है। ये तीसरी दफ़ा इसी तरह हुआ है कि कोई बाहर का लीडर विज़िट कर रहा था तो और वहाँ पे ये वाक़या हो गया। तो पाकिस्तान अपने स्टांस में बहुत क्लियर है। पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है, और एक चीज़ है कि अगर इसको छेड़ा गया या हमारे किसी किस्म के किसी हक़ को दबाने की कोशिश की गई तो ये एक एक बंदा 24 करोड़ में से वो लड़ेगा भी, और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। तो इस बात में इंडिया को बड़ा क्लियर होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम दहशतगर्दी चाहे दुनिया में कहीं पे भी है उसको कंडेम करते हैं। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की मुसलसल आ रही है और हमने हर फोरम पे ये स्टेटमेंट दी है। कुछ चीज़ें मैं एक छोटी सी वो मैं इंग्लिश में पहले पढ़ देता हूँ ताकि उसके बाद उसको उर्दू में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा एक स्टांस है जो हम ले रहे हैं इसके ऊपर, इंडियन इंसिडेंट के ऊपर, ताकि दुनिया को क्लियर हो जाए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। In light of the recent incident, Pakistan officially demands a transparent and impartial investigation to check the facts surrounding the Indian attack. Given the current situation and historical context, Pakistan has serious reservations regarding Indian credibility in conducting a fair inquiry. We call for a neutral and independent body to lead this inquiry. Pakistan is fully prepared to cooperate with any neutral investigators to ensure that the truth is uncovered and justice is served. Pakistan remains committed to peace, stability, and following of the international norms, but will not compromise on its sovereignty. तो हम इसमें बहुत क्लियर हैं कि अगर कोई भी न्यूट्रल लोग इस वाक़ये की इंक्वायरी करते हैं तो पाकिस्तान उसमें भरपूर तावन करेगा। हम चाहते हैं कि इस ड्रामे को बेनकाब करें। हम चाहते हैं कि असल हक़ाइक़ सामने आएँ और दुनिया को जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए और वो क्लियर हो। अब बॉल इंडिया के पास है कि वो इसके ऊपर क्या करता है। पाकिस्तान इसमें बहुत क्लियर है। पाकिस्तान इस सिचुएशन को बहुत तहम्मुल से हैंडल कर रहा है, लेकिन कोई सूरत नहीं कि हम अपनी किसी 1% भी अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो ये एक चीज़ हम ऑफ़र कर दी है। अब ये दुनिया का और इंडिया का इम्तिहान है कि वो इसमें क्या करते हैं। हम इसमें भरपूर ताउन करेंगे ताकि जो असल मुजरिम हैं उन तक पहुंचा जाए और पता चले कि ये इस वाक़ये को किसने किया था। तो एक सेकंड, मैं थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं वो मैं पूरी कर लूँ, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे मुल्क पे इस टाइम सीरियस किस्म का एक्सरसाइज इंडिया कर रहा है। हमारे पास कुछ सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं कि लास्ट 3 दिनों में हमने 7 IEDs पकड़ी हैं जो वो यहाँ पे ब्लास्ट करना चाहता था, और अल्लाह का शुक्र है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की एफर्ट से वो सारे के सारे मंसूबे नाकाम हुए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको वो सुनाता भी कि किस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से वो लाशें देखना चाह रहे हैं और अपने इसी दहशतगर्दी के अपने एक और दहशतगर्दी करना चाह रहे हैं। लेकिन ये हम आपसे बाकी डिटेल भी शेयर कर लेंगे कि 7 IEDs हैं जो हमने ऑलरेडी पकड़ ली हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने प्लान की हुई थी पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में, और इन्हीं दिनों में प्लान कर रहे थे वो। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस इंडियन इंक्वायरी के साथ हम एक और डिमांड करना चाह रहे हैं, और हमारी ये डिमांड है कि जाफराबाद का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी भी एक न्यूट्रल इंक्वायरी कर ली जाए ताकि उसमें भी दुनिया को पता चल जाए
کہ اصل میں اس میں کون ملوث تھا. تو کشمیر والی انکوائری ضرور ہو, نیوٹرل لوگوں سے ہو, مگر جعفر آباد کی بھی ہم نیوٹرل انکوائری کے لیے تیار ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے. ہم خود آفر کر رہے ہیں کہ ہم تمام ثبوت شواہد اس انکوائری کمیٹی کو دیں گے اور وہ دنیا دیکھے کہ کس طریقے سے انسٹرکشنز آ رہی تھیں, کس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ لوگوں کو مارو, کس طریقے سے کہا جا رہا تھا تصویریں بھیجو, وہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. ایک اور وجہ جو ہمیں اب سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو ہماری اکانومی اسٹیبلائز ہو رہی تھی, ملک پروگریس کر رہا تھا, ہر چیز آپ کے سامنے تھی. دوسری طرف کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم نے پچھلے 2 ماہ میں کافی بڑے ٹارگٹ اچیو کیے تھے اور مسلسل ڈیفینیٹلی کیجولٹیز ہو رہی تھیں, سارا کچھ ہو رہا تھا, لیکن مسلسل پچھلے 2 ماہ میں ان کے پاؤں اکھڑ رہے تھے کے پی کے میں, اور وہ اس ٹائم پہ دوڑ میں تھے اور سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ جگہوں پہ آئے ضرور, اور بٹ ہم نے وہاں پہ ان کو کاؤنٹر کیا. اب انڈینز نہیں چاہتے کہ وہ ویک ہوں. ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, ان سب نے یہ بیٹھ کے جو ہمارا اپنا ہے, کیونکہ ان کو یہ افورڈ نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے سٹی میں اس طرح کی اچیومنٹس ملیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو فورسز ہیں جو اس ٹائم پہ کے پی کے میں لڑ رہی ہیں, ان کا فوکس دوسرے بارڈر پہ آئے تاکہ وہاں پہ ان کو ایک بریدنگ سپیس ملے, وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں اور دوبارہ سے اتنے اسٹرانگ ہو کے واپس ہمارے ساتھ مقابلہ کریں. دوسری طرف اگر بی ایل اے یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سے تیسرے ملک میں ان کے تمام بڑے لیڈر جا رہے ہیں اور جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جا کے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, تو ان کی بھول ہے. ہم ایک ایک چیز سے واقف ہیں اور جس طریقے سے وہ انسٹرکشنز لے رہے ہیں, وہ جہاں جا کے مل رہے ہیں, ہمیں اس ساری چیز کا بخوبی اندازہ ہے. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں ہم نے کیا کرنی ہے, لیکن بی ایل اے اور را یہ 2 نام نہیں ایک نام ہے, اور اس میں ہمیں کوئی دوسرا مغالطہ نہیں ہے. اس کے اوپر بھی اب ہم نے آئندہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے ریلیٹڈ بھی جو شواہد ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس لے کے آئیں گے. ایک چیز اور جو آلریڈی ڈسکس ہو گئی ہے, بٹ میں آپ کو صرف بتانا چاہوں گا کہ وہ ایف آئی آر, جی سر, آپ لوگ سارے رپورٹنگ کرتے ہیں, ایک تو کاپی بھی آپ کے پاس آ گئی ہوگی, بٹ کہ 2:20 پہ واقعہ ختم ہوتا ہے. آپ بھی سارے پولیس کور کرتے ہیں, آپ لوگ سارے کرائم رپورٹنگ کے سارے ایکسپرٹس ہیں. 6.5 کلومیٹر دور ہے پولیس اسٹیشن, جس میں سے 2 کلومیٹر پہ سڑک نہیں ہے, جس میں سے 2 کلومیٹر پر سڑک نہیں ہے, اور 2:30 پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. 10 منٹ اور ایف آئی آر درج ہوتی ہے, اور اس میں ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کنہوں نے کیا, اور سرحد سے پار لوگ آئے, انہوں نے یہ دہشت گردی کی اور وہ اس کے بعد بھاگ گئے. تو اس سے بڑا پتہ نہیں ڈرامہ کس کو کہتے ہیں, کس سینس میں آپ اس کو لیں گے, لیکن اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آج تک کبھی 10 منٹ میں اتنے بڑے واقعے کی ایف آئی آر ہونا, اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد وہ بتیاں وہ کینڈل لے کے پہنچ بھی گئے. یہ بھی ایک مطلب ابھی واقعہ ہوا نہیں, ابھی مطلب جیسے ہی آپ لوگ جب کسی انسیڈنٹ پہ جاتے ہیں تو 2-4 گھنٹے تو وہ ویسی سائٹ لاک ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, تو وہ وہاں پہ پہنچ بھی گئے. ہم اس میں بھی کلیئر ہیں کہ چاہے دہشت گردی کینیڈا میں کی ہو یا امریکہ میں کی ہو, چاہے ہمارے ملک میں کی ہو, اس کے پیچھے بھارت 100% ملوث ہے. خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ کینیڈا میں انہوں نے کس طریقے سے سکھ لیڈرز کو وہاں پہ مارا, خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ انہوں نے کہاں کہاں پہ کی ہے. وہ دنیا کو دہشت گردی نظر نہیں آتی,
وہ دنیا کو جس کو کہیں کہ سو کالڈ سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ دہشت گردی کر رہی ہے وہ نظر نہیں آتی.